السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے اسلامی کا جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے رواداری. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. رواداری کا مطلب ہے نرمی اور تحمل سے پیش آنا، معاملات میں مناسب حد تک رعایت اور لحاظ کرنا، مخالف رائے کو مان لینا اور برداشت کرنا بھی رواداری کے دائرے میں ہی آتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. خود غرضی اور عدم برداشت اسلامی عمل نہیں ہے. اسلام کی طرف سے انفرادی زندگی میں بھی رواداری اور لوگوں کا لحاظ کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اپنے پسندیدہ لوگوں کا تو سب ہی خیال کر لیتے ہیں، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بھی اچھا سلوک کریں جن سے آپ کا زیادہ تعلق یا دلچسپی نہیں ہوتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب یہاں پہ ایک سورہ عبس کی آیات دی ہوئی ہیں کہ دیکھیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے نیچے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر دیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے. ان آیات مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شہر کے رئیسوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. مکہ کے رئیس لوگ بہت مغرور اور خود پسند تھے. وہ اپنی محفلوں میں کسی ایسے شخص کی موجودگی پسند نہیں کرتے تھے جو حیثیت میں ان سے کم ہو. اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں آتے تھے کہ وہاں کم حیثیت اور غریب لوگ بھی آیا کرتے تھے. اس محفل میں ایک غریب اور نابینا مسلمان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گفتگو کے دوران دخل انداز ہونا پسند نہیں آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ گمان ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے سے ہی مسلمان ہیں. ان کے لیے تو سوال کے بہت سے مواقع ہیں، وہ اپنی تسلی کر سکتے ہیں، لیکن اگر قریش سردار مسلمان ہو گئے تو ان کے اسلام قبول کر لینے سے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں مکہ میں دین پھیلے گا. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں یہ آیات نازل ہوئیں. رواداری کی بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت انصار و مہاجرین کی دوستی ہے. مدینہ کے انصار نے رواداری کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجرین کو مدینہ میں بسنے میں بھرپور مدد کی. اسی طرح میثاق مدینہ اسلامی رواداری کی ایک عظیم دستاویز ہے جس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مدینہ کے مسلم معاشرے کا حصہ سمجھا گیا. جس وقت یہ معاہدہ ہوا اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور مشرک بھی آباد تھے جنہیں مذہبی آزادی دی گئی اور کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا. مذہبی رواداری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو تب تک برداشت کریں جب تک ہماری دینی اقدار کو خطرہ نہ ہو، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے مذہب پر اس انداز سے بحث نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہو. قرآن میں فرمایا گیا، سورہ عنکبوت ہے، دیکھیں عنکبوت کی آیات دی ہوئی ہیں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ترجمہ ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے کہ نہایت اچھا ہو. ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اسی طرح قرآن میں بت پرستوں کو بھی ان کے عقائد کے حوالے سے برا کہنے سے منع کیا گیا ہے. اب یہ سورہ انعام کی آیت ہے، دیکھیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا، کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ اب یہ تو ہماری رواداری کے بارے میں جو ہے اس میں چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ سارا چیپٹر رواداری کے بارے میں ہے کہ رواداری ہے جو کہ تحمل سے پیش آنا یا نرمی سے پیش آنا، ٹھیک ہے، کسی سے بھی۔ تو یہ سارا چیپٹر اسی کے بارے میں، اس میں چند قرآنی آیات دی گئی ہیں، آپ دیکھو گے ساری، ان کی ریڈنگ کرو گے اچھے سے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ، ایکسرسائز پہ۔ دیکھیں سوالوں کے جواب ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے رواداری کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کو PG 65 کی پہلی لائن میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے، آپ کے والدین رواداری کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اب آپ نے اپنے سے دیکھنا ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی بھی برا کام کرتے ہو جو کہ والدین کو پسند نہیں آتا، یا گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی ہے اس کو پسند نہیں آتا، تو سوری بڑے بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی، والدین کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کوئی کام ایسا کرتے ہو جو کہ ان کو پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے آپ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ آپ یہاں پہ لکھو گے، کیسے برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے، آپ اپنے ہم جماعت سے کیسے رواداری برتیں گے؟ اب یہ بھی ہے کہ اگر کلاس میں کسی بچے نے آپ کی کوئی چیز لی ہے اور وہ ٹوٹ گئی ہے اس سے، ٹھیک ہے، پینسل لی ہے یا کوئی بھی شارپ ریزر گم گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کیسے رواداری کا مظاہرہ کرو گے، یہ یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، قرآن نے مذہبی رواداری کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، آپ نے کیا دیکھا اور کیا سیکھا؟ تو یہ PG 65 اور 66 پہ ہم نے چند قرآنی آیات پڑھی ہیں، تو آپ ان کا ترجمہ دیکھو گے اور ان میں دیکھ کے بتاؤ گے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، وہ یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے، ترجمے کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد ہے، آپ اپنا کوئی واقعہ لکھیے کہ آپ نے کیوں اور کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ بھی آپ اپنے ڈیلی روٹین سے کوئی واقعہ لے لو گے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے آپ کے ساتھ جو کہ آپ کو پسند نہیں آئی، اور آپ نے وہ کیسے برداشت کی ہے، آپ وہ رواداری کا مظاہرہ یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایکسرسائز۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، سورہ عبس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ لکھو گے، سکسٹی 65 پیج پہ جو آیت دی ہوئی ہے وہ سورہ عبس کی آیت ہے، آپ اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھ دو گے، ٹھیک ہے، 65 پہ۔ اس کے بعد 4 کوشچن ہے، رواداری کے حوالے سے درج ذیل عنوانات کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں آپ نے۔ ہجرت دیا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ مہاجرین اور انصار دیا ہوا ہے، مدینہ کے مسلمان، یہودی اور مشرکین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو رواداری کا مطلب پتہ ہے کہ نرمی سے پیش آنا یا تحمل کرنا، ٹھیک ہے۔ عنوانات کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں آپ نے۔ ہجرت کا لکھنا ہے کہ آپ یہاں پیچھے چیپٹر میں بھی کسی میں چیپٹر میں سے پڑھ لو گے، یا اور بھی آپ کے چیپٹرز یہاں پہ آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، ان میں ہے جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو اس میں آپ دیکھو گے کہ لوگوں نے، جہاں مدینہ کے لوگوں نے کیسے جو ہے رواداری کا مظاہرہ پیش کیا تھا۔ مہاجرین اور انصار کا کر دو گے کہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں بھی اسی چیپٹر میں ہے آپ کے، آپ پیچھے پڑھو گے تو یہاں پہ لکھ دو گے 2 جملے یا ایک جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے مسلمان، یہودی اور مشرکین، جو ان کا تھا آپس میں، وہ بھی سارا کہ اس میں کیا تھا رواداری کے بارے میں، ان کے بارے میں لکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ بھی سیلف رائٹنگ کا ایک طرح سے ہے کہ آپ نے ان 3 ٹاپکس پہ رواداری کے حوالے سے چند جملے لکھنے ہیں۔ ہجرت کے بارے میں، مہاجرین اور انصار میں جو ان کا تھا کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا تھا، کیسے برداشت کیا تھا، کہ وہ مدینہ کے مسلمان، یہودی اور مشرکین، ان کے بارے میں بھی ایسے لکھو گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ ہو گیا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ود ایکسرسائز۔ آپ نے اس کو اچھے سے پری کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔